السلام علیکم دوستوں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب باقی قافلے کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے سامنے ایسا تاریخ ساز خطبہ دیا کہ جسے سن کر یزید اور سب درباری سکتے میں آ گئے اور حیران رہ گئے۔ پیارے دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی خطبہ کے بارے میں ذکر کریں گے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ سے سنیے اور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ 12 محرم الحرام 61 ہجری کو تمام پسماندگان کو، جن میں کچھ خواتین، بچے اور علی زین العابدین بن حسین تھے، اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے چلے۔ شہداء کے لاشیں ابھی میدان کربلا میں بغور و کفن ہی پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرط غم سے نڈھال ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے: اے محمد مصطفیٰ، آئیے دیکھیے آپ کے حسین رضی اللہ عنہ کا خون آغشتہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے اور اس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے۔ ذرا حسین کو دیکھیے، اس کا سر کاٹ لیا گیا ہے اور چادر چھین لی گئی ہے۔ زینب کبریٰ کا یہ نوحہ سن کر دوست دشمن سبھی روتے تھے۔ جب یہ مظلوم قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفی ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی بے اختیار ہو گئی۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: لوگو، اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے کوفیوں، اے مکاروں، اے عہد شکنوں، اپنی زبان سے پھر جانے والو، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ خوشامد، شیخی خوری اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہیں۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آہ کوفہ والوں، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس خطبہ کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے حالت بری ہو گئی۔ حزلم بن قصیر، جو عرب کے فصیح ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔ خطبہ سن کر وہ سیدہ کے زور بیاں اور فصاحت و بلاغت سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ اس کی زبان پر سیدہ اور خاتون نبوت کے لیے تعریف و تحسین کے کلمات جاری ہو گئے۔ کوفہ سے دمشق تک کے طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت یزید کے دربار میں پیش کیے گئے۔ ایک سرخ رنگ کے شامی نے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ یا بروایت دیگرے سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے دے دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھیں اور بولیں: خدا کی قسم، یہ لڑکی نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو، جب تک کہ اللہ کے دین کو ترک کرنے کا اعلان نہ کر دے۔ شامی نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن یزید نے اسے روک دیا۔
جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت رونے لگیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے حسین علیہ السلام، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بند، اے دوشہ پیغمبر کے سوار، اے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے جوانیت کے جوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا، حسین کی چھوٹی بہن زینب ہیں۔ یزید نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے دلیری سے جواب دیا، بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ یزید نے کہا، میری عمر کی قسم، حسین کے نانا میرے دادا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں، رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم ہے کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہم کو زیادہ عرصہ تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ آہ، تیرے آدمیوں نے دوش رسول کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور رفقا کو نہایت بے دردی سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے پردہ نشین اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت و حشمت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنی نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول ان کے ساتھ جمع ہوں گی۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امیدگاہ ہے اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ انہیں اہل بیت کو اپنے خاص حرم سرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا ان کی دلجوئی کی کوشش کی۔ چند دن بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محملوں پر سیاہ چادریں ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے یہ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہ کی دلفگار اولاد ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔